السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک پیغام کو آپ لوگوں تک لے کر آیا ہوں، اور یہ پیغام اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے۔ اس پیغام کو سننا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری، اور یہ ذمہ داری ہمارے باپ نے ہم پر نہیں لگائی ہے، کسی عالم دین نے ہم پر نہیں لگائی ہے، کسی مفتی نے ہم پر نہیں لگائی ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہیں بھیجا گیا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ بھائی الحمدللہ ہم سب کون؟ الحمدللہ ہم سب کون؟ الحمدللہ ہم سب مسلمان۔ ہم سب نے عظیم و شان کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے اندر ہماری روحوں نے اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح کے اندر اللہ سے اقرار کیا، وعدہ کیا، یا اللہ ہم دنیا میں جائیں گے، تیرے حکم کو مانیں گے، تیرے نبی کے طریقوں کے اوپر زندگیوں کو گزاریں گے۔ لیکن دنیا میں آئے ہم لوگوں نے ایسا نہیں کرا، ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرا، ہم نے اللہ کے حکم کو حکم نہیں جانا، نبی کی سنت کو سنت نہیں جانا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان پہ اللہ کا سب سے بڑا حکم جو فرض ہوا میرے بھائی، وہ نماز۔ اور آج مؤذن بلا رہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تمہاری کامیابی نماز میں، تمہاری کامیابی اللہ کے حکم میں۔ لیکن میرے بھائی، ہمارے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہمارا دماغ ہمیں بتا رہے تیری کامیابی مال میں ہے، تیری کامیابی دکان میں، تیری کامیابی دفتر میں، تیری کامیابی ڈگری میں، تیری کامیابی عہدے میں، تیری کامیابی لالچ میں۔ ہمارا دماغ ہمارے کو یہ بتا رہا ہے، اور اللہ کا حکم ہم سب پر آ رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی، اس ذمہ داری کو پہچاننے والے بن جائیں ہم سب۔ ہم سب کی مکمل کامیابی نماز کے اندر ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا، 2,88,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اور جس شخص کی ایک وقت کی نماز چلی گئی، اس کے ساتھ ایسا ہوا، اس کے بیوی، بچے، مال، دولت، اس سے سب کچھ چھینا گیا اور وہ اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اتنا خسارہ ایک نماز چھوڑنے کا میرے بھائی۔ اس پیغام کو بتانے، اس پیغام کو سمجھانے نبی آیا کرتے تھے۔ 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں معبود فرمایا۔ جتنے بھی نبی آئے سبوں نے ایک ہی بولو کو بولا، ایک ہی بات کی دعوت دی کہ اے لوگوں، اللہ کی مان لو، اللہ کو جان لو، پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا تھا وہ کامیاب، جو نہیں مانتا تھا وہ ناکام۔ ہم سب کا ایمان، ہم سب کا یقین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا۔ تیز آواز سے بولو نا میرے بھائی، قیامت تک کوئی نبی آئے گا۔ اب یہ کام کون کرے گا میرے بھائی؟ دین کو پھیلانا کس کی ذمہ داری؟ عالم دین کی ذمہ داری یا مفتی کی ذمہ داری، یا کوئی مفتی ممبر پر بیٹھ کر دین کو پھیلائے گا؟ نہیں میرے بھائی، دین کو پھیلانا ہر اس شخص کی ذمہ داری جس کے سینے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس کا کام ہے میرے بھائی۔ اب چاہے وہ ماں کا بیٹا، باپ کا بیٹا، بیوی کا شوہر، بچوں کا باپ، دکان والا، دفتر والا، ڈگری والا، عہدے والا، رینجرز والا، پولیس والا، حکمران، سیاستدان، دنیا کے ہر محکمے سے تعلق رکھنے والا ہوگا، 100% ہوگا۔ لیکن بعد میں سب سے پہلے اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرنے والا اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے والا میرے بھائی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہیں بھیجا گیا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو میرے بھائی۔ اسی پیغام کو آپ لوگوں تک لے کر آیا تھا، اور اسی پیغام کو پھیلانے کی محنت کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی، اور ایک ایک کے پاس جا کر بھی سوشل میڈیا پر
मजबूरन यूं करना पड़ रहा है मेरे भाई, क्योंकि नाचना गाना फैलाने वाले हम लोग, बेहयाई को फैलाने वाले हम लोग, हमारी मस्तूरात के पर्दे खत्म करवाने वाले हम लोग, हमारी मस्तूरात को कैमरों के आगे लाने वाले, छोटे कपड़ों में लाने वाले हम लोग। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई अपनी मस्तूरात को पर्दों का हुक्म करवाओ। ये हुक्म मैं नहीं कह रहा, हमारा रब कह रहा है मेरे भाई। आज हर इंसान अल्लाह को मानता है, अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं मानता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब मानते, आपकी सुन्नत को कोई नहीं मानना चाह रहा, आपकी सुन्नत को कोई नहीं अपनाना चाह रहा। कुरान पाक को सब मानते, लेकिन कुरान की कोई नहीं मानना चाह रहा कि इसमें मेरे अल्लाह का क्या हुक्म आ रहा है। अल्लाह के वास्ते मेरे भाई वो हिदायत की किताब है, वो बरकत की किताब नहीं है मेरे भाई, वो हिदायत की किताब है। उससे हिदायत हमारे अंदर, हमारी नस्लों के अंदर और कयामत तक आने वाले बच्चे के अंदर उससे हिदायत आएगी मेरे भाई। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माजरत चाहूंगा, क्योंकि ना कोई आलिम दीन हूँ, ना कोई मुफ्ती हूँ, सीखने वाला हूँ। और जब तक जिस्म में जान है, जब तक सीखता रहूंगा और सीखते सीखते करता रहूंगा और फैलाता रहूंगा मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, क्योंकि मेरी कोई ताकत, मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं अपनी मर्जी से एक लफ्ज नहीं बोल सकता। आप लोगों ने गौर व फिक्र से सुना तो अल्लाह ने अपनी बड़ाई मेरे मुंह से जारी करवाई मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए।